نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس مجلس میں طلاق کی قسمیں اور طلاق دینے کے طریقے سے متعلق کچھ ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ طلاق کا معنی ہے نکاح کی بندش اور قید کو مخصوص الفاظ کے ذریعے سے دور کر دینا۔ شریعت میں نکاح کے معاملے کو ختم کرنے اور طلاق دینے کے یہ خاص حکیمانہ قانون موجود ہے۔ جب چاہے، جیسے چاہے، جن الفاظ سے چاہے نکاح کو ختم کر دیں، طلاق دے دیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات، طلاق کی شریعت میں 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طلاق احسن، نمبر 2 طلاق حسن، نمبر 3 طلاق بدعی۔ پہلے طلاق احسن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طہر اور پاکی کی حالت میں جس میں جنسی تعلق یعنی ہم بستری نہ کیا ہو، ایک طلاق دے دے اور اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت یعنی 3 حیض مکمل ہو جائے۔ دوسرے طلاق حسن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طہر اور پاکی کی حالت میں جس میں جنسی تعلق نہ ہو ایک طلاق دے دے، پھر حیض آنے کے بعد دوسرے طہر میں ایسے ایک طلاق دے دے، پھر حیض آنے کے بعد تیسرے طہر میں ایسے ہی تیسری طلاق دے دے۔ تو طلاق کا یہ طریقہ حسن ہے، یعنی پہلے کے مقابلے میں کم بہتر ہے، کیونکہ اس طریقے میں عدت بڑھتی چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے عورت کو پریشانی ہوتی ہے۔ دوسرے طلاق کا بلا ضرورت استعمال ہے۔ تیسرے یہ کہ اس طریقے میں 3 طلاق دے دینے کی وجہ سے اگر بعد میں ندامت ہو تو آسانی سے رجوع نہیں کر سکتے، آپس میں صرف نکاح کر کے دوبارہ بیوی کو لوٹا نہیں سکتے۔ تیسرے طلاق بدعی، اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ایک طہر میں 1 سے زائد طلاق دے دینا، 2 یا 3 الفاظ سے ایک ہی طہر کے اندر طلاق دے دے، یا ایک طہر میں 3 الگ الگ الفاظ سے 3 طلاق دے دے، یا جس طہر کے اندر عورت سے ہم بستری ہوئی ہو اسی طہر کے اندر طلاق دے دے، یا حالت حیض میں یا حالت نفاس میں طلاق دے دے، یہ تمام طلاق بدعی کہا جاتا ہے۔ حالت حیض میں طلاق دینا حرام اور بدعت ہے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیا، انہ طلق امرأتہ وہی حائض، فذکر عمر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتغیظ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال لیراجعها۔ تو اس خبر کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، بہت غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ چاہیے کہ وہ اس طلاق دینے کے بعد رجوع کر لے، پھر اپنے پاس رکھیں اور پھر حیض آنے کے بعد پھر بعد کے طہر میں طلاق دے۔ ایسے ہی ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ 3 الفاظ سے طلاق دے دینا، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو یہ بھی طلاق بدعی گناہ ہے، حرام ہے، ایک ہی مجلس کے اندر یا ایک طہر میں 3 طلاق دے دینا۔ حضرت محمد ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته تطلیقات 3 تطلیقات جميعا، فقام غضبان ثم قال
ایلعب بکتاب اللہ عز وجل وانا بین اظہرکم، رواہ النسائی، کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے آدمی کے بارے میں جس نے تینوں طلاق اکٹھے دے دی تھی خبر دی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت شدید ناراضگی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ مذاق کر رہے ہو جبکہ میں ابھی تمہارے درمیان ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کو دیکھ کر ایک اور شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو اسے معلوم ہوا کہ یہ دو طریقے، یعنی حالت حیض میں طلاق دینا یا ایک ہی ساتھ 3 طلاق اکٹھا دینا، یہ طلاق بدعی ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ پھر آگے طلاق واقع ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلے، طلاق دینے والا شوہر بالغ ہو، نابالغ کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بچپنے میں والدین نے بچے کا نکاح کرا دیا اور وہ بچہ نابالغ ہونے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے تو یہ طلاق نابالغ ہونے کی حالت میں واقع نہیں ہوتی۔ دوسرے، شوہر کا عاقل ہونا ضروری ہے، پاگل اور مجنون اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تیسرے، بیداری کی حالت میں ہو، نیند کی حالت میں خود طلاق کا لفظ استعمال کر رہا ہو، خواب کی حالت میں طلاق دے رہا ہو تو اسے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ چوتھے، طلاق دینے والا اپنی بیوی کو طلاق دے، اجنبیہ کو نہیں یا دوسرے کے بیوی کو نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ساس یا سسرے نے اپنے بیٹے کی بیوی یا اپنے بہو کو طلاق واقع کر دے تو اسے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ شوہر کا اپنے بیوی کو طلاق دینا ضروری ہے، یا ایسے اس کے برعکس اگر بیوی اپنے شوہر کو طلاق واقع کرے تو اسے بھی طلاق واقع نہیں ہوتی، چونکہ طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہے، بیوی کو نہیں۔ ایسے اگر کوئی مرد اجنبیہ کو نکاح سے پہلے طلاق دیا تو اب اس کے بعد اس سے نکاح کرتا ہے تو نکاح صحیح ہے، تو نکاح سے پہلے جو اجنبیہ ہونے کی حالت میں طلاق دیا تو یہ طلاق معتبر نہیں ہے۔ پھر آگے، اگر کوئی آدمی غصے کی حالت میں طلاق دے تو غصے کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے اگر کوئی شرابی شراب پی کر نشے کی حالت میں طلاق دے تو اسے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایسے اگر کسی سے زبردستی طلاق کے الفاظ کہلوایا گیا، ایک آدمی دوسرے کو مجبور کیا، مارا پٹائی کیا کہ تو اپنے بیوی کو طلاق دے ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تب وہ ڈر سے دوسرے کی زبردستی اپنی بیوی کو طلاق واقع کرے تو اسے طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہنسی اور مذاق کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ حدیث میں فرمایا، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسے ہیں کہ ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے، ان کی مذاق بھی حقیقت ہے، ایک نکاح، دوسرے طلاق اور تیسرے رجعت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مذاق کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایسے ہی طلاق دینے کے وقت میں بیوی کا شوہر کے سامنے ہونا اور شوہر کا اپنی بیوی کو دیکھ کر اسے مخاطب ہو کر طلاق دینا یہ بھی ضروری نہیں۔ اگر شوہر کہیں ہے، بیوی کہیں ہے، غائب ہونے کی حالت میں اگر بیوی کو اس کا نام لے کر طلاق دے اور دوسرے اس کی خبر پہنچا دے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر ایسے ہی طلاق دینے کے وقت میں گواہ کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر بغیر گواہ کے کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایسے اگر کوئی آدمی فون سے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور بیوی کو یہ معلوم ہے کہ جو فون سے بات کر رہا ہے یہ میرا شوہر ہی ہے اور اس کے آواز صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ شوہر کے علاوہ کوئی اور نہیں، شوہر ہی مجھے طلاق دے رہا ہے، تو فون سے طلاق کے الفاظ کہا تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی تحریراً طلاق دے، طلاق نامہ لکھ کر خط سے یا ای میل سے بیوی کو بھیج دیا
تو جب سے وہ تحریر کیا اس وقت سے طلاق واقع ہو جائے گی، جبکہ بیوی کو یہ معلوم ہے کہ یہ تحریر جو طلاق نامے کی ہے شوہر نے خود لکھا ہے اور شوہر کا خود دستخط ہے، اس کا پتہ ہے، یقینی طور پر معلوم ہے کہ شوہر کے علاوہ کوئی اور نہیں لکھا، تو بھی اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایسے ہی طلاق کے واقع کرنے کے لیے ماضی کے الفاظ کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ میں نے تجھے طلاق دے دی، یہ نہیں کہ مستقبل کا لفظ استعمال کیا، میں تجھے طلاق دے دوں گا، یا حال کا لفظ استعمال کیا، دیکھ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، تو اس کے بعد میں طلاق دے دیا یہ نہیں بولا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ طلاق کی صرف دھمکی یا وعدہ سمجھا جائے گا۔ تو طلاق کے واقع ہونے کے لیے یہ شرائط ہیں۔ پھر آگے طلاق الفاظ کے اعتبار سے پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے طلاق صریح جس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، دوسرے طلاق بائن۔ طلاق صریح کا لفظ یہ ہے کہ ایسے لفظ سے طلاق دے کہ جس کے اندر صرف طلاق ہی کا معنی ہو، طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا معنی کا اس کے اندر احتمال ہی نہ ہو، چاہے میں نے تجھے طلاق دے دیا کہے یا طلاق والی کہے، یا جس زبان کے اندر طلاق کا جو معنی ہو وہ معنی استعمال کرے۔ ڈائیورس کا معنی صریح طلاق کے لفظ کے طلاق کے معنی ہیں، تو جو صریح لفظ طلاق کا ہے اس کے علاوہ طلاق کے دوسرے طلاق کے معنی کے علاوہ کوئی دوسرا معنی نہیں ہے، تو ایسے الفاظ سے طلاق دینے کو طلاق صریح کہا جاتا ہے۔ اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے اندر اگر وہ زبانی طور پر اپنے بیوی کو نکاح میں لوٹا لے یا بیوی سے شہوت جیسا معاملہ کیا تو اس سے طلاق ختم ہو کر وہ نکاح کے اندر دوبارہ لوٹ جائے گی۔ زبانی طور پر یوں کہا کہ میں تجھے سے رجوع کر لیا، تو عدت کی حالت میں یہ طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے سے یہ دوبارہ رجوع ہو جائے گا، اس کی بیوی بن جائے گی۔ اگر عدت ختم ہو گیا تو وہ آپسی رضامندی سے نکاح کر لے تو اس سے بھی رجعت ثابت ہو جائے گی۔ یہ طلاق صریح اور طلاق رجعی کا حکم ہے۔ دوسری قسم طلاق کنائی۔ طلاق کنائی کا مطلب ایسے الفاظ سے طلاق دے کہ جس کے اندر طلاق کے معنی کے علاوہ دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو، اس میں صریح طلاق کا ایک ہی معنی سمجھا نہ جاتا ہو، تو ایسے الفاظ سے طلاق دینے میں طلاق کا حکم یہ ہے کہ اس میں نیت کرنا شرط ہے۔ نیت کے بغیر کنائی الفاظ سے طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ ایسے کنائی الفاظ سے طلاق دینے سے طلاق بائن واقع ہوتی ہیں۔ طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر ہو یا عدت کے بعد دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہے، بغیر نکاح کے اس کے اندر رجعت ثابت نہیں ہوگی۔ کنائی الفاظ کا مطلب مثال کے طور پر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہا کہ تو بائنہ ہے یا تو حرام ہے، یا یوں کہا تیرے معاملہ تیرے حوالے ہے، یا یوں کہا تو پردہ کر لے، یا یوں کہا تو دوسرے شوہر کو تلاش کر لے، یا یوں کہا کہ تو آزاد ہے، یا یوں کہا کہ تیرے اوپر میری کوئی ملکیت نہیں ہے وغیرہ۔ ان الفاظ سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے ایک طلاق بائن واقع ہو کر نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اگر دوبارہ عدت کے اندر یا عدت کے بعد رجوع کرنا چاہے تو نکاح کر کے ہی رجوع کر سکتا، نکاح کے بغیر رجوع نہیں کر سکتا۔ خلاصے بحث، اگر نکاح کرنے کے بعد شوہر اور بیوی کا ایک ساتھ مل کر رہنے کی کوئی صورت اور کوئی گنجائش نہ ہو، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ ہو، آپس میں نکاح کے تعلق کو ختم کرنا ہی ضروری ہو،
تو ایسے وقت میں طہر یعنی پاکی کی حالت میں جس میں جنسی تعلق نہ ہوا ہو ایک طلاق دے کر چھوڑ دے، عدت گزرنے کے بعد خود بخود وہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ 2 یا 3 الفاظ طلاق کے استعمال ہرگز نہ کرے۔ بہتر تو یہ ہے کہ طلاق نامہ لکھ لے، تحریر کر لے، اس میں شوہر اور بیوی کے دستخط بھی لے لیں، اور 2 گواہ ہوں، دونوں گھرانوں کی طرف سے ایک گواہ کر لیں۔ اگر آپس میں مالی تبادلہ ہو تو اس کو بھی لکھ لیں۔ بچے ہوں تو ان کے بارے میں آپس میں بات چیت کر کے اس کو بھی تحریر کر لیں، تو گھر کا معاملہ گھر ہی میں باعزت طریقے سے حل ہو جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں مکمل اپنے احکام اور مرضیات پر چلنے کی توفیق سے نوازیں، اور اپنے نامرضیات سے ہمیشہ کے لیے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔